بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام قاضی بلال ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج پی ٹی آئی نے جو ہے ایک دفعہ پھر فوج پر جو ہے نا وہ سوالات اٹھائے ہیں اور واضح انگلیاں اٹھا دی ہیں، اور کیونکہ ایک دن پہلے ایک ٹی وی انٹرویو میں جنرل افتخار نے جو باتیں کی اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، یعنی کہ انہوں نے بالکل جو پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ مداخلت، وہ انہوں نے تو مداخلت بھی میرے خیال ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور یہ صرف اس وقت ہوا ہے جب امریکی سفیر جو ہے نیا یہاں تعینات ہوا ہے، اور اس کو جناب وہ لے جایا گیا ہے کراچی میں بھی، جہاں انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی والی یعنی کہ مری ہوئی معیشت کو بھی اس نے دیکھا جا کے، اس نے وہاں جا کے گھنٹہ بھی بجایا، بلکہ پوری پاکستانی قوم کا گھنٹہ بجایا ہے۔ اب اسد عمر اور شیریں مزاری نے جو آج کھل کر پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمیں یا وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم عمران خان کو جھوٹا کہا ہے قسم کا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں اور عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ اب یہ جو جنگ ہے جو پہلے گلی محلوں میں چل رہی تھی، شور مچا ہوا تھا، اب یہ دونوں لگتا ہے کہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ جنرل افتخار نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ مداخلت کی پہلے کہتے جی بات ہوتی رہی ہے، باقاعدہ اعلامیہ بھی ہوا تھا، پھر اس کے بعد اچانک جو ہے نا وہ اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب یہ نئے امریکی سے سفیر کی برکات ہیں یا کیا ہے، اس بارے میں ابھی تک قوم جو ہے نا وہ پریشان ہے۔ ملک اس وقت الجھا ہوا ہے۔ شیریں مزاری نے یہاں تک کہا کہ نور عالم اور راجہ ریاض جیسے بندے جو کہ اپنے، یہ تو خیر ان کے الفاظ تو نہیں ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ جو اتنے نااہل لوگ جو ہیں ان سے امریکی اہلکار کیوں ملتے رہے، اور وہی راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر بن گیا، تو یہ اس سے بڑی اور سازش کی کیا ثبوت ہوگا؟ اب عمران خان کو جھوٹا کہنے کے لیے اداروں کو خام ملوث ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ 1950 سے یہ جو ہے سلسلہ امریکی سٹائل جو ہے یہی چلتا آ رہا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ سازشیں کرتا ہے، اس کے باوجود 1950 سے لے کر آج تک ہم اس کا کوئی توڑ نہیں نکال سکے۔ من حاصل قوم ہم اتنے نالائق اور نااہل لوگ ہیں کہ اقتدار کی خاطر ہم ہر جن کے سطح سے گرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو ہٹایا گیا، کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی کہ امریکی سفیر کی جو مراسلہ تھا اس کو وزیر خارجہ سے چھپایا گیا، سابقہ وزیر خارجہ سے چھپایا گیا، یہ الزام ہے ان کے۔ اب اس پہ بھی کیا اب فوجی ترجمان آ کے وضاحت کریں گے؟ ایسا نہیں چلتا، حکومتیں یا ملک ایسے نہیں چلتے۔ یہ جو سیاسی جو ڈرامے بازی تو چل رہی ہے، اس میں اداروں کو ملوث کیا جا رہا ہے، اور ادارے بھی جو ہے خود ملوث ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس قسم کے جو حالات ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب پاک فوج نے یہ کہا جی ہم نے اتنا ارب روپے واپس کیے، ہم نے یوٹیلیٹی بلز کم کیے، ہم نے یہ کیا وہ کیا، حالانکہ اس کی وضاحت دینے کی ان کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ کس کو کیا بجٹ اور کس کے لیے کیا بجٹ رکھ رہی ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے سیاسی جو ہے نا یہ سیاسی بونے ہی ہیں، حکومتیں کچھ اور لوگ کر رہے ہیں۔ اب آپ آ جائیں پنجاب کی طرف، وہاں ایک عجیب ڈرامہ لگا ہوا ہے، یعنی کہ آئین کو تو انہوں نے موم کی ناک بنایا ہوا ہے، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہم عقل کل ہیں، اور اسی عقل کل کی وجہ سے آج 70 سال ہو گئے ہیں، عوام اور ملک جو ہے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو وہاں عطا تارڑ جو ہے وہ قابو نہیں آ رہا، اتنی بیہودہ حرکتیں وہ کر رہا ہے، اور وہ جناب حمزہ شہباز اور شہباز شریف سے آگے نکل چکا ہے۔ دوسری پرویز الہی کو دیکھیں، وہ آئین اور قانون کی اگر بات کر رہا ہے غلطی سے تو اس پر بھی جو ہے کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ایسے حالات میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک جناب تماشا لگا ہوئے ہے، اسپیکر کے اختیارات کم کر رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ میں ایک آئین میں ترمیم کے لیے سال لگتے ہیں، اور ہم جو ہیں ہمارا آئین تو ایسے ہے کہ جب دل کر کرتا ہے رات کو سو کے اٹھتے ہیں جناب حکمران ہمارے، کہتے ہیں یار اس کو ایسے کر لیں، اور آگے جو سیاسی بونے ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں
وہ بھی 1 منٹ نہیں لگاتے، فوراً جناب ووٹنگ کرائی، اسمبلی کو تماشا بنایا اور وہ جا یہ جا جناب ترمیم ہوگی۔ یعنی کہ اگر اس طرح حکومتیں کرنی ہیں تو پھر اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ اب یہ جو جنگ چل رہی ہے، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، یہ سارے ایک طرف ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی ایک طرف میدان میں کھڑی ہے۔ اب اس کے بیک اپ کے لیے جو ہے نا کیا کیا جائے، پاک فوج کو سامنے آنا پڑ رہا ہے، اور اس سے جو ہے گندہ کون ہو رہا ہے؟ ادارے گندے ہو رہے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں تو صدر پاکستان کو سپریم لیڈر کہا جا رہا ہے، آج بار بار سپریم لیڈر کی باتیں کی اسد عمر نے۔ اب سپریم لیڈر ایسا ہے جس کی عدالتیں بھی فیصلے نہیں مانتی، یعنی کہ وہ کوئی ایڈوائس بھی دیتے ہیں تو وہ بھی نہیں مانی جاتی، یعنی کہ ایک نمائشی عہدہ ہے۔ اب اس کو کہا گیا ہے کہ سپریم لیڈر ہے، یعنی کہ پاک فوج بھی اس کے سامنے جواب دہ ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان عارف علوی نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، اور عمران خان بھی اب جو سابق وزیر اعظم وہ بھی خط لکھیں گے اور سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ وہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائیں۔ اگر سپریم کورٹ جوڈیشل انکوائری نہیں کرواتی، اور مجھے نہیں لگتا وہ کروائے گی کیونکہ یہاں ان کے پر جلتے ہیں، اب یہ امریکی سازش ہے، یہ بالکل مضبوط اور جامع ہے، اور دیکھیں اس کے اثرات جو ہیں ملک پر آنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ پورے بر صغیر میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انڈیا میں آپ دیکھ لیں، اس کے امریکی شہ پر اسے پتہ ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پاکستان ویسے بھی اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ سری لنکا کو پہلے انہوں نے دبوچا ہوا ہے، بنگلہ دیش تو ویسے ہی اس کو جو ہے نا وہ گھڑے کی مچھلی سمجھتے ہیں، جب چاہتے ہیں امریکی ہو یا بھارتی ہو دبا لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، وہاں ایمرجنسی لگائی گئی ہے اور مسلمانوں کے عالمی میڈیا کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اب وہاں مسلمانوں کو گلی کوچوں میں قتل کیا جا رہا ہے، ان کی لاشیں دریاؤں میں بہائی جا رہی ہیں، اور ان کو جو ہے بغیر تدفین کے اس نالوں میں پھینکا جا رہا ہے، اور اس پر پوری عالمی دنیا خاموش ہے۔ کیوں؟ عالمی دنیا جو ہے اس وقت امریکی پٹھو بنی ہوئی ہے، یہودی اور عیسائی جو ہے مل چکے ہیں، اور ہندو جو ہے وہ پہلے ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ایسے میں انڈیا میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ ہماری OIC جو ہے 57 ممالک ہیں اسلامی، اور شرم آنی چاہیے کہ ان میں ذرا بھی اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ خلیج کو امریکہ نے سازش کر کے تباہ و برباد، یعنی کہ بارود کا ڈھیر بنایا ہوا ہے۔ عراق کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، سارے کے سارے ممالک جو ہیں انہوں نے بالکل ملیا میٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ فلسطین کو دیکھ لیں۔ اب یہی جو ہے وہ سرکل چلانا چاہ رہا ہے امریکہ، پاکستان کو پہلے وہ ٹارگٹ کرے گا، اس کے بعد بنگلہ دیش کو، اس کے بعد اسی راستے سے وہ چائنا پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، اور بھارت اس کا اس وقت بغل بچہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اب اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ ہماری فوج ہوگی۔ امریکہ پاکستانی فوج کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور وہ اس چکر میں ہے کہ اس کو کمزور سے کمزور تر کیا جائے۔ مالی بحران بھی انہی کا پیدا کرتا ہے تاکہ ان کے پاس جو ہے کھانے کا بھی خرچہ نہ ہو، وردیوں کا بھی خرچہ نہ ہو، ایون کہ یہ ٹینک چلاتے ہیں پٹرول بھی ان کے پاس نہ ہو، ڈیزل بھی ان کے پاس نہ ہو، اور یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ ایک سازش کے تحت بڑھ رہی ہیں۔ عقل کے ناخن لیں، بل بیٹھ جائیں، اور یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہے، ورنہ اگر یہ ملک نہیں رہے گا، نہ پھر عمران خان ہوگا، نہ نواز شریف ہوگا، نہ زرداری ہوگا، پھر کوئی نہیں ہوگا۔ پھر آپ بیٹھنا اپنے منہ پر جو ہے نا وہ لانتیں کرتے رہنا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔